یہ اکثر ہماری ویڈیوز اٹھا کے نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں، مذہبی جماعتیں بھی، سیاسی جماعتیں بھی، اور کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، اب وہ یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوتا ہوں میں آج تک اس کے اوپر قائم ہوں. وہ میں کس ٹون میں بات کر رہا ہوں، کس کا موقف بیان کر رہا ہوں، کوئی بات میں کوئی ٹونٹ کے طور پہ کر رہا ہوتا ہوں، کوئی بات انالیسس کے طور پہ کر رہا ہوتا ہوں، کوئی بات اپنے موقف کے طور پر. وہ جب تک آپ پوری گفتگو نہیں سنیں گے آپ کو کیسے سمجھ آئے گا. میں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ جی کسی کو غدار وطن کہنے کا کوڑا پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا، اب یہ خان صاحب کے ہاتھ میں آ گیا. خان صاحب جسے کہیں گے وہ محب الوطن ہوگا، اور خان صاحب جسے کہیں گے وہ غدار وطن ہوگا. اس کو یہ بھولے بالے پی ٹی آئی کے سپورٹر خان صاحب کی تعریف سمجھ رہے تھے. بھائی جو چیز اسٹیبلشمنٹ کے حق میں گالی ہے کہ وہ جسے چاہیں جب چاہیں غدار کہہ دیں بغیر دلیل کے، وہ تمہارے مسیحا کے بارے میں گالی نہیں ہوگی. یہ میں اس کی کو تعریف کر رہا تھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کوڑا اب اس کے ہاتھ میں آ گیا. ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوڑا کسی کے ہاتھ میں بھی جائے. کسی کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کو غدار وطن کہنے کا، اور نہ کسی کو توہین مذہب کا الزام لگانے کا. تو وہ جو یہ پرانے کلپ بھی چلا کے کر رہے ہیں نا، کوئی اپنا بڑا لانچ کرو، تمہارے لیے بھی آفر موجود ہے. جس کو تم سب سے بڑا اپنا یوٹیوبر سمجھتے ہو نا، اس کی پہلے بیعت کرو اور ویڈیو بناؤ کہ یہ ہمارا بڑا ہے. خواہ وہ عمران ریاض خان ہو یا کوئی اور ہو، جڑا بڑے آئے میری اکیڈمی میں، اپنا بھی کیمرہ لے سامنے بیٹھ کے بات کر لے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تب یہ صاف کر دوں گا، بتاؤں گا کہ تم لوگ جو اس وقت اس امت پہ مسیحا بن کے مسلط ہوئے ہو نا، تم اسی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہو، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن چونکہ میں نے اس کو بار بار ٹاپک اس لیے نہیں بنانا ہوتا کہ ہمارا یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں، مجبوری اس لیے بن جاتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر چونکہ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان لوگوں کے ہاتھوں گمراہ ہو جاتی ہے، پولیٹیشنز کے ہاتھوں. تو میری مجبوری بنتی ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ خدا کے لیے یار ان کے شر سے بچاؤ اپنے آپ کو. یہ سیاسی لیڈرز ہیں، انہیں مذہبی لیڈرز نہ مانو. اور اندازہ کریں آج کل یہ بات ہو رہی ہے حسین، یار یہ لوگ حسین کے کریکٹر والے ہیں، یہ سارے اپنے اپنے دور کے یزید ہیں. جب نکل جاتے ہیں حسین بن جاتے ہیں. ہر زمانے میں ایک نیا حسین اٹھا ہوتا ہے ان کا. تو وہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے خدا کے لیے. یہ سب لوگ اپنے وقت میں یزید ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں، اور پھر اندر آنے کے لیے اپنے آپ کو حسین کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے آپ کو حسین کہا، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو حسین کہا، اور اب یہ خان صاحب کے بارے میں ان کے ماننے والے حسین کلیم کر رہے ہیں. تو یہ خدا کے لیے حسین ابن علی کا نام آپ لوگ بدنام نہ کریں. حسین ابن علی نے کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی. تمہارے یہ جعلی حسین وہ ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کی بیعت کرتے رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پہلے دن سے کبھی بھی ان کی بیعت نہیں کی، بلکہ تمہیں چھوڑا 2014 کے دھرنوں کی وجہ سے کہ تم نے ان کی بیعت کر لی ہے. اور مجھے 2017 میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، ریٹائرمنٹ لینی پڑی، لیکن انہوں نے الزام بڑا بھونڈا لگایا تھا، دہشت گردی کا الزام لگا دیا. میں نے کورٹ میں مقدمہ کیا، اور یہی عطر من اللہ جو آج اتنا نظریاتی بنا ہوا ہے نا، یہ اس وقت فیض حمید کا بغل بچہ تھا. اس وقت یہ لوگ یزید تھے. اس وقت حسین اگر کوئی تھا نا تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب تھے. آج یہ 6 جج لکھ رہے ہیں کہ جی جسٹس صاحب نے جو الزامات لگائے تھے وہ بالکل درست ہے. تو انہوں نے سال بعد پتہ لگا درست ہے، اس ٹائم تو یزید سو. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا حسین اور یزید کی بات کرنے کا، سب یزیدی ہیں یہ. تو یہ ہے دلیری، اللہ کا شکر ہے. اور پھر مجھے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ پیسے پکڑ لیتا ہے. اور خدا کے لیے گھڑیاں تم لوگوں نے لی تحفے میں، بیچی تم لوگوں نے. ٹھیک ہے، تم سے پہلے جو تھے انہوں نے گاڑیاں لے کے بیچی. تم لوگوں کا کریکٹر سب کو پتا ہے تم لوگ کیا ہو، ہمیں باتیں کرتے ہو. اور یہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہم نے کسی سے کوئی وراثت میں نہیں لیا، یہ ارن کی ہیں میرے کریکٹر کی وجہ سے. اور تمہارا کریکٹر کیا ہے، ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا، وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. مستقبل بھی انشاءاللہ قریب ہی ہے ان سب کا انشاءاللہ تعالی. اور اس قسم کی ایک جھوٹی کمپین چلانا ایک شخص کے بارے میں، اور اس طرح کے جھوٹے الزامات لگانا، اور جب میں جس صحافی کو فون کر رہا ہوں جی علی بھائی معذرت معافی، یہ حالت ہے ان کی. پھر میں نے سوچا ان کا بڑا بھی یہی کرتا ہے، تقریر میں آ کے دھمکیاں لگاتا ہے، اور جب میٹنگ میں بیٹھتا ہے انہی اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گرتا ہے کہ جی مجھے دوبارہ لے آؤ. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اپنے بڑے کی پیڑھی چڑھے ہوئے ہو تم لوگ. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے. اور دیکھیں کس طرح اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. رہی میری سٹیٹمنٹ، میں آج تک اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں الحمدللہ، پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ قائم ہوں. جو بات میں اس وقت کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہوں. ہاں مستقبل میں بھی جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگے گا، اور یار قادیانی جن کو میں کافر سمجھتا ہوں نا، ان کی پرسیکیوشن جب ہوتی ہے نا تو میں ان کے حق میں کھڑا ہوتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں قادیانیوں کے عقیدے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. خان صاحب کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا مولویوں نے، میں کھڑا ہوتا رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی سیاست سے ایگری کرتا ہوں. فوج کے خلاف کمپین چلی باہر کے ملکوں میں، اور ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا گیا ایز اے ادارہ فوج کے خلاف. تو میں نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں فوج کے پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کو درست سمجھتا ہوں. میں اس وقت بھی غلط سمجھتا تھا جب تم لوگوں نے RTS بٹھا کے 2018 میں ایک مہاتما ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور آج یہ فارم 47 کا جو عذاب مسلط ہوا ہے ہمارے اوپر. میں تو دونوں کو عذاب سمجھتا ہوں.
اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو وارن کر رہا ہوں، ان میں سے کسی منحوس شخص کے لیے حسین کا لفظ استعمال کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کریں، یہ کیمرے میں دکھا دیں۔ آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ان کے اوپر حسین کا ورڈ نہیں بولا جانا چاہیے؟ بالکل۔ رے جن کو یہ یزید کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو انہیں پیدا کیا ہے، ہمیں کون کہہ سکتا ہے؟ ہم تو ان کے ڈسے ہوئے ہیں، آج تک ڈسے ہوئے ہیں، ابھی بھی 12 FIRs ہیں میرے اوپر، اور ہمیں یہ باتیں کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے چندے لے لے کے اور جس طریقے سے تم سب لوگوں کے پول کھل چکے ہیں، تو میں ابھی بھی بدعا نہیں ان کے لیے کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ جو جیل میں نا، انہیں جیل میں اگر ان کو سبق سیکھا ہے نا، تو باہر نکل کے نا کوئی انسانوں والی زندگی گزارے۔ ہاں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا اور بدماشی کر رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، کل کو ان کی بھی باری لگ جائے گی اندر جانے کی۔ ہاں، ہم تو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ہمارے مخالفین کے حق میں جاتی ہو، چاہے ہمارے اپنے لوگوں کے حق میں جاتی ہو، ہم نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہی ہمیں قرآن نے درس دیا۔ یہ ایک بائی چانس ایک کیفیت تاری ہوگی، حالانکہ یہ میں نے ورنہ اس کو میں نے ٹاپک بنانا ہوتا تو میں اس کو اسپیشل ٹاپک بناتا، لیکن وہ ایک کیفیت تاری ہوگی، تو واپس آ جائے اس طرف۔